برطانیہ کی ایک عدالت نے آکسفورڈ سے تعلق رکھنے والے ایک 18 سالہ نوجوان کو ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں کی ہیکنگ کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ یہ شخص ایک عالمی سائبر کرائم گینگ کا رکن رہ چکا ہے۔ لیپسس نامی گروہ کے رکن ارے کرتاج نے اوبر، انویڈیا اور راکسٹار گیمز جیسی کمپنیوں کو ہیک کیا تھا۔ کیس کی سماعت کے دوران عدالت کو معروف ویڈیو گیم گرینڈ تھیفٹ آٹو GTA کے چھٹے ایڈیشن کے لیک ہونے والے کلپس دکھائے گئے۔ لیپسس نے سنہ 2021 اور 2022 کے دوران بڑی ٹیک کمپنیوں پر سائبر حملے کیے جس سے سائبر سیکیورٹی کی دنیا آنل کر رہ گئی تھی۔ نفسیاتی ماہرین نے کرتاج کو آٹسٹک قرار دیا ہے۔ کرتاج اس قابل نہیں کہ ٹرائل کا سامنا کر سکیں اور عدالت پیش ہو سکیں۔ انہیں ضمانت پر ایک ہوٹل کے کمرے میں رکھا گیا ہے۔ جیوری سے پوچھا گیا کہ آیا انہوں نے یہ غیر قانونی کام کیا تھا۔ ان سے یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ آیا ان کی نیت جرم کی تھی۔ 17 سال کے ایک دوسرے نوجوان کو بھی لیپسس گینگ کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر سزا ہو چکی ہے، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے ان کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ برطانیہ اور مبینہ طور پر برازیل سے تعلق رکھنے والے اس گینگ کو عدالت میں ڈیجیٹل ڈکیت کہا گیا۔ خیال ہے کہ اس گینگ میں اکثر نوجوان شامل ہیں اور یہ جعلسازی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ہیکنگ کے ذریعے مائیکروسافٹ اور ڈیجیٹل بینکنگ کمپنی ریوولٹ تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ اپنی کارروائیوں کے بعد یہ گینگ اپنی کامیابی کو منظر عام پر لا کر اس کا جشن مناتا ہے۔ یہ گروہ انگریزی اور پرتگالی زبانوں میں سوشل نیٹ ورک ایپ ٹیلی گرام پر متاثرین پر طنز کرتا ہے۔ لندن کی ساؤتھ وارک کراؤن کورٹ میں یہ مقدمہ 7 ہفتوں تک چلا تھا۔ پراسیکیوشن نے جیوری کو بتایا کہ 17 سال کے نوجوان نے کرتاج کے ساتھ مل کر جولائی 2021 میں ہیکنگ شروع کی۔ دونوں کی ملاقات آن لائن ہی ہوئی تھی۔ کرتاج کو لیپسس گینگ کے لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے ٹیلی کام کمپنی BT اور موبائل آپریٹر EE کے سرور اور ڈیٹا فائلز کو ہیک کیا۔ انہوں نے 1 اگست 2021 کو $40 لاکھ کے تاوان کا مطالبہ کیا۔ اس پر کمپنیوں نے تاوان کی ادائیگی نہ کی، مگر عدالت کو بتایا گیا کہ 17 سال کے نوجوان اور کرتاج نے 5 متاثرین کی چوری شدہ صنم کی تفصیلات استعمال کرتے ہوئے ان کے کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ سے قریب $1,27,000 چرائے۔ ان متاثرین کے کرپٹو اثاثوں کی تفصیلات ان کی موبائل فون سموں کی شناخت میں محفوظ تھیں۔ دونوں نوجوانوں کو 22 جنوری کو گرفتار کیا گیا، مگر تفتیش کے دوران رہا کر دیا گیا۔ مگر اس واقعے کے بعد بھی دونوں نوجوان باز نہ آئے۔ انہوں نے لیپسس گینگ کے ساتھ مل کر ہیکنگ کی وارداتیں جاری رکھیں۔ انہوں نے فروری 2022 کے دوران انویڈیا کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لی۔ یہ سلیکون ویلی کی وہ بڑی ٹیکنالوجی ہے جو مصنوعی ذہانت کے چیٹ باٹس کے لیے چپ بناتی ہے۔ انہوں نے انویڈیا کا حساس اور قیمتی ڈیٹا چرایا اور اسے منظر عام پر لانے کی دھمکی دیتے ہوئے تاوان کا مطالبہ کیا۔ جیوری کو ٹیلی گرام گروپ چیٹس کے ذریعے بتایا گیا کہ کیسے گینگ نے کسی کو ہدایات دی کہ وہ ملازم بن کر انویڈیا کے سٹاف ہیلپ ڈیسک پر کال کریں اور کمپنی پروفائل میں لاگ ان کی تفصیلات حاصل کر لیں، جبکہ ایک ملازم سے دیر رات جعلی پیغامات کے ذریعے رسائی کی اجازت مانگی جاتی تھی اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک وہ ہاں نہ کر دے۔ گرفتاری سے قبل حریف ہیکروں نے کرتاج اور ان کے خاندان کی شناخت آن لائن ظاہر کر دی تھی۔ اس میں سوشل میڈیا سے لے گئی ان کی تصاویر اور ویڈیوز شامل تھیں، جیسے جب وہ مچھلیاں پکڑنے گئے ہوئے تھے۔ حفاظتی انتظامات کے لیے کرتاج کو برطانیہ کے ایک چھوٹے سے قصبے کے ہوٹل میں منتقل کر دیا گیا اور ان پر ضمانت کے لیے کڑی شرائط لگا دی گئیں۔ اس دوران ان پر انٹرنیٹ استعمال کرنے پر پابندی تھی، مگر کرتاج نے پھر بھی ہیکنگ جاری رکھی۔ پراسیکیوشن لیڈ بیرسٹر کیون بیری نے کہا ہے کہ کرتاج اور اس سازش میں ملوث دیگر افراد نے حملے کی زد میں آنے والوں کے سامنے شیخی بگاڑنے کی بچگانہ کوشش کی تھی۔ کمپنیوں کے کمپیوٹر نیٹ ورک میں داخل ہو کر ہیکرز اکثر سلیک اور مائیکروسافٹ ٹیمز جیسی میسیجنگ سروسز پر عملے کو بلیک میل کرتے تھے اور ان کو تضحیک آمیز پیغامات بھیجتے تھے۔ گینگ کی وارداتوں کا مقصد شرارت، مالی فائدہ اور تفریح کے گرد گھومتا تھا۔ ہیکنگ کے ان واقعات کے بعد امریکہ میں سائبر کرائم کے حکام نے رواں ماہ اس حوالے سے رپورٹ میں بتایا کہ نوجوان ہیکروں کے خطرے کے پیش نظر سائبر سیکیورٹی میں بہتری لانا ضروری ہے۔
ان کی رپورٹ میں کہا گیا کہ لیپسس نے ظاہر کیا کہ اس کے ارکان کے لیے دفاع کے قابل سمجھنی جانے والی کمپنیوں تک رسائی حاصل کرنا کتنا آسان ہے۔ خیال ہے کہ اس گینگ کے کئی ارکان اب بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ اکتوبر میں برازیل کی پولیس نے لیپسس گینگ کے ساتھ مل کر برازیلی و پرتگالی کمپنیوں اور حکومتی اداروں کو ہیک کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا تھا۔ یہ واضح نہیں کہ لیپسس نے ان سائبر حملوں سے کتنے پیسے بنائے ہیں۔ کسی بھی کمپنی نے یہ تسلیم نہیں کہ انہوں نے ہیکروں کو تاوان کی رقم ادا کی ہے، جبکہ 17 سالہ نوجوان نے پولیس کو اپنے کرپٹو کرنسی والیٹ تک رسائی دینے سے انکار کیا ہے۔